امیر اہل سنت تو آپ دیکھیں تو فیضان خواجہ غریب نواز بھی ہیں، آپ امیر اہل سنت کو دیکھیں تو وہ فیضان داتا علی حجویری بھی ہیں، آپ امیر اہل سنت کو دیکھیں تو وہ فیضان بابا فرید علیہ رحمہ بھی ہیں، آپ امیر اہل سنت کو دیکھیں تو وہ آپ کو شمس العارفین حضرت سلطان باہو کی نظر بھی نظر آئیں گے۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت جلد اول میں ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام یعنی ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سب درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتایا گیا کہ عرس خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ منایا جا رہا ہے۔ میں بھی مائنڈلی جو رستے میں بیان تیار کر رہا تھا فیضان خواجہ غریب نواز ہی کر رہا تھا۔ چلے اب یہ مختصر ٹائم ہے، کافی دیر سے محفل کا عرس پاک کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ دعا کا سلسلہ کرتا ہوں۔ ایک روز اردو سمجھ آئے گی نا بے سب؟ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر اللہ کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور 2 زانوں بیٹھ گئے۔ اللہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا، خوش ہو کر کھلی یعنی تل یا سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باغ پن چکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور ہمارے بزرگ اساتذہ، ماں باپ یا پیر و مرشد آ جائیں تو ہمیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، انہیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیے، ادب ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیاوی و اخروی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے۔
اور جو اس صفت سے محروم ہوتا ہے وہ ان نعمتوں کا بھی حقدار نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان، یہ میں اپنے نوجوان اسلام بھائیوں کو عرض کروں گا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے، یعنی عزت کرے، اس کے بدلے میں اللہ کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرواتا ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے بوڑھوں کو کچھ نہیں سمجھتے، اور بڑے بوڑھے دوسروں کا ہونا الگ چیز، ہم آج کل ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم باپ کو کہتے ہیں آپ کو کیا پتا دنیا میں کیا چل رہا ہے، مجھے پتا کہ میں نے کام کیسے کرنا ہے، میں نے شادی کیسے کرنی ہے، میں نے کاروبار کیسے کرنا ہے۔ یہ ہم آج اس دور میں اپنے ماں باپ سے الجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے کیا درس دیا کہ آپ نوجوان ہیں، نوجوانی کی آپ کی عمر ہے، اور ابھی آپ دینداری کی طرف نہیں ہیں، آپ اپنے باغ میں ٹھیک ہے پانی لگا رہے ہیں، اپنی فصل کو تیار کر رہے ہیں، تو ولی اللہ جو کہ مجذوب ہیں وہ تشریف لاتے ہیں تو آپ دوڑتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، سلام و مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ان کو عزت کی جگہ پر بٹھاتے ہیں، درخت کے سائے میں بٹھاتے ہیں، اور اپنے باغ کے اچھے انگور ان ولی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو ولی اللہ بھی سمجھ آتے ہیں نوجوان عام نہیں ہے، نوجوان عام نہیں ہے، تو آپ اپنے منہ سے کچھ نکال کے وہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے منہ میں ڈالتے ہیں، تو آپ کی دل کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ادب تھا، اور آج خواجہ صاحب کا ہم ذکر کریں، ایک ادب نے آپ کو کتنا بڑا مقام دے دیا، ایک ادب تھا یہ 90 لاکھ آپ کی نظر سے مسلمان ہوئے، کتنی کرامتیں ہیں آپ کی۔ اب بیان کرنا شروع کریں تو 3-4 گھنٹے تو صرف کرامتوں پر ہی گزر جائے گا، کتنی کرامت ہے آپ کی۔ پھر وہ بادشاہ کے سر پر جو سر پر جتیاں پڑتی ہیں، جادوگر کے جتیاں پڑتی ہیں، وہ سخت ترین وہ بادشاہ ہوتا ہے، وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان کی طرف آ جاتا ہے۔ تو آج ہمارے اخلاقیات کیا ہے، ہم اپنے اوپر غور کریں۔ اس مدرسے کا نام اولیاء کے نام سے ہے، اولیاء کے نام سے ہے، تو ہم اپنے اللہ والوں کی نسبتوں سے اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں، اپنے مدارس مساجد کے نام بھی رکھتے ہیں۔ اب اپنے اخلاقیات میں بھی تو ان کا فیضان لینا بھائی، ہم بات کسی سے کرتے ہیں تو بدتمیزی سے کرتے ہیں، بڑے بوڑھوں کا ہم ادب احترام نہیں کرتے، بچوں پر شفقت نہیں کرتے، تو یہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں اسی پیغام کو ہم کر رہے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اب یہ 6 دن چھٹی شریف تک، خواجہ کی چھٹی شریف تک مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، اور سلسلہ چل رہا ہے۔ امیر اہل سنت تو آپ دیکھیں تو فیضان خواجہ غریب نواز بھی ہیں، آپ امیر اہل سنت کو دیکھیں تو وہ فیضان داتا علی حجویری بھی ہیں، آپ امیر اہل سنت کو دیکھیں تو وہ فیضان بابا فرید علیہ رحمہ بھی ہیں، آپ امیر اہل سنت کو دیکھیں تو وہ آپ کو شمس العارفین حضرت سلطان باہو کی نظر بھی نظر آئیں گے۔ الحمدللہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ مدنی چینل دیکھیں، روزانہ مدنی مذاکرہ یہ مدنی چینل پر رات 8:30 بجے شروع ہو رہا ہے، آپ دیکھیں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ کے ولی کی زیارت کریں گے، ثواب بھی ملے گا، جب ان کی صحبت کو لیں گے تو انشاءاللہ برکات ہمیں خود نصیب ہوں گی۔